أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 80 نمبر سورت ہے، سورۃ العبس. اس سورہ عبس میں 42 آیات ہیں، جن میں سے ابتدائی 32 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ آخری اور اختتامی 10 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا. سورت مکی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس صورت کی ابتدائی 32 آیات کا خلاصہ سن لیجئے تاکہ آخری 10 آیات کا مفہوم اور معنی سمجھ میں آئے. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت تک آنے والے انسانوں کو کامیاب فرمانا چاہتے ہیں. ان کی کامیابی اور ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے. اس قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سورت، ہر سپارہ، بلکہ یوں کہا جائے ہر بات جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. انداز تبدیل فرمایا، کس انداز سے کس کو ہدایت مل جائے، کون سی بات کس کے دل میں اتر جائے اور اس کی دنیا اور آخرت بن جائے. غفلت اور گمراہی سے انسان نکلے، اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اپنے خالق و مالک کی عبادت اور اطاعت اس مختصر سی زندگی میں کر لے. بس یہ اس پوری کتاب کا، اس کلام الہی کا بنیادی مقصود ہے. اس کے لیے مختلف انداز سے اللہ پاک نے پیغامات اور باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اس صورت کی ابتدا ہوئی، یہ مضمون بتایا، دل میں اس بات کو اتارا کہ ایمان کی بڑی قیمت ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہو، جس نے کلمہ پڑھ کے اقرار کیا ہو، یہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے، چاہے اس کی ظاہری حیثیت کچھ نہ ہو. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اور اس دور میں ایمان لائے ہیں جب کلمہ پڑھنے پر مارا اور پیٹا جاتا تھا. ان ساری قربانیوں کو برداشت کیا ہے. ان کے مقابلے میں بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، خاندان و قبیلے کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ، مال و دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ مال و دولت والے سرداران مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ فرما رہے ہیں اور ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. یہ نابینا صحابی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں. ایک فطری بات ہے، یہ جب چاہیں آ جائیں، کون ان کو روکنے والا. ان کے دل میں تو ویسے ہی طلب ہے دین کی، لہٰذا ابھی اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ ان سرداران مکہ کو دعوت دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لی.
طبعی طور پر، فطری طور پر چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، جیسے ایک نابینا آدمی اپنی بات کو پیش کرتا ہے، اس طرح انہوں نے بھی اپنی بات پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اور قیامت تک کے انسانوں کے سامنے واضح کر دیا کہ ہمارے نزدیک ایمان کی قیمت ہے، ایمان والا قیمتی ہے۔ جو ایمان والا نہ ہو، خوبصورت ہو، مال و دولت والا ہو، بڑے اونچے خاندان و قبیلے کا ہو، بڑا سردار و رئیس کیوں نہ ہو، اس کی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ اور ابتدائی کئی آیات میں فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، یہ آیت نمبر 10 ہے، ان 10 آیات میں مسلسل اس مضمون کو بیان کیا۔ ایک آدمی آپ کے پاس طلب لے کے آتا ہے، آپ اس سے توجہ ہٹاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتے۔ مقصود کیا ہے؟ ایمان اور اہل ایمان کی قدر و قیمت۔ میرے محترم دوستوں، ہم سوچے تو صحیح، اللہ پاک نے یہ ایمان تو ہمیں ماں کی گود میں دے دیا، یہ کلمہ تو ہمیں ماں کی گود میں مل گیا۔ آنکھ کھلی تو چاروں طرف دیکھا ایمان والے، قرآن و حدیث و دین کی باتیں، مسجد اور اذانیں۔ ہم نے تو دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے آج اس کی قیمت ہمارے سامنے نہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم للچائی بھی نگاہوں سے ان یہود و نصارہ، ان کافر و مشرک لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس دنیا کی چند حقیر چیزیں ہیں، وہ چند دن کے لیے ہیں۔ لہٰذا دل میں اتارا اس بات کو، ہر قرآن کریم کے پڑھنے والے مومن اور مسلم کے دل میں یہ بات اتاری جائے، قیمت ایمان کی ہے، تم ایمان کو قیمتی سمجھو اور اپنے اس ایمان کی قدر کرو۔ یہ مضمون بیان ہوا شروع کی 10 آیات میں۔ اب انداز دیکھیے، سورت ختم ہو رہی ہے، 42 آیات تھی، چھوٹی چھوٹی 42 آیات اس سورت میں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایمان کی دولت ملتی کہاں سے ہے، یہ نور کہاں سے حاصل ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے ہم نے اپنا قرآن اتارا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، آیت نمبر 11۔ یہ آیت نمبر 11 سے یہ مضمون شروع ہوا کہ یہ ایمان، یہ دین، یہ قیمتی چیز یہ ہمارے کلام سے ملے گی، اور یہ کلام ہم نے سب کی نصیحت کے لیے اتارا۔ فمن شاء ذکر، بڑا معزز کلام، بڑا پاکیزہ کلام، بہت اونچے مقام پہ رکھا ہوا، جن کے ذریعے سے آیا وہ بھی بڑے معزز لوگ ہیں، فرشتے، حضور علیہ السلام، پھر آپ کے صحابہ کرام من بررہ تک۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے بیان فرمایا آیت نمبر 16، 11 سے 16 تک قرآن حکیم کی عظمت۔ یہ قرآن ہے جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اسی قرآن کو اپنانے کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں، ایمان والوں کی قدر و قیمت ہوئی ہے قرآن۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کچھ ایسے لوگوں کو متوجہ کیا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پر یقین رکھتے ہیں، نہ قرآن کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہدایت سے محروم نہ ہوں۔ آپ سوچیے، اندازہ لگائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بیان کیا، قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کیا، اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے متوجہ کیا، خطاب کیا جو بالکل اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، بندے ہیں اللہ کے لیکن ناشکرے ہیں، کفران نعمت کے اندر پڑے ہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان کو ٹھکرا رہے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، آیت نمبر 17 سے اللہ نے اس مضمون کو شروع کیا، اور انداز بڑا ہی عجیب اور اتنا واضح، اتنا سمجھ میں آنے والا، ایسا دل میں اترنے والا۔ شروع کہاں سے کیا؟ پیدائش سے۔ ارے تم نہ پڑھو قرآن، تم نہ سنو صاحب قرآن کی بات، تم اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ کیا عجیب بات کہی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔
اپنے آپ کو تو سوچ، تو کہاں سے آیا، تیری حقیقت کیا ہے، تجھے جانا کہاں ہے، تو اپنے آپ پہ غور کر لے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ ایک مقولہ ہے، بعض کہتے ہیں حدیث ہے، اس کی صحیح تحقیق نہیں، البتہ مقولہ درست ہے عربی زبان کا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچاننے میں اب تاخیر نہیں کرے گا۔ اس لیے قتل الانسان ما اکفر، قتل الانسان ما اکفر، خدا کی مار ایسے انسان پر کتنا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلق، غور تو کرو پیدا کس سے ہوئے ہو، ایک قطرہ، اس سے پورا جسم بنایا، اس میں روح ڈالی، جیتا جاگتا انسان بنایا 3 اندھیریوں کے اندر، فقدرہ، ایک ایک چیز کو ٹھیک ٹھیک لگا دیا۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے، ارے بھائی یہ پرزہ غلط جڑ گیا، کیوں؟ اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی۔ میکینک کیا کہہ رہا ہے؟ روشنی نہیں تھی اس لیے پائپ اس جگہ کے بجائے اس جگہ لگا دیا۔ اور اللہ کیا فرمانے، ذرا غور کرو، من نطفہ، ایک بوند، خلقہ، پیدا کیا تمہیں اس بوند سے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم رب کو بھول کے زندگی گزار رہے ہو۔ فقدرہ، اور پھر تمہارے پورے جسم کو صحیح ترتیب سے بنایا، انداز دیا اس کو۔ ثم السبیل یسرہ، اندر ہی رہ جاتے، دم گھٹ جاتا، باہر نکلنے کی صورت نہ ہوتی۔ ثم السبیل یسرہ، تمہارے باہر نکلنے کے راستے کو آسان بنایا۔ پھر اس کے بعد عرض کیا تھا کہ پیدائش اور موت کے بعد کے حالات، یہ ابتدا میں بیان فرمائے آیت نمبر 17 سے۔ موت دے دی، دنیا میں آئے، پھر موت دی، یعنی موت یقینی ہے، غفلت میں نہ پڑنا۔ جوانی باقی رہے گی، قوت باقی رہے گی، قوم قبیلہ جتھا پارٹی مال و دولت سب چھوٹ جانے والا ہے۔ ثم اماتہ، پھر موت دی تمہیں، فاقبرہ، قبر میں لے گیا۔ اچھا جی، قبر میں جانے کے بعد قصہ تمام ہوا؟ کہ یہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے؟ نہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا تمہیں وہاں سے بھی اٹھائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ یہاں تک اس کے بعد کلا لما یقضی ما امرہ، اس سب کے باوجود انسان تم اپنے رب کو بھول گئے، اس کے حکم کو پورا نہ کیا۔ پیدائش اور موت کے بعد مسئلہ یہ ہے، قربان جائیے اللہ کی ذات پہ، کس انداز سے ہدایت کی ترتیب کو، اسلوب کو بدلتے ہیں۔ کسی طرح تو مانو بات کو، کہیں تو تم آ کے اپنے رب کو پہچانو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ آیتیں آپ حضرات دیکھتے رہیں، جن کے سامنے تفسیر ہے، بقیہ ہم آپ بھی غور سے سنیں۔ تو پھر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آیت نمبر 24 ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے یہاں سے انسان کی موجودہ زندگی جو باقی ہے، بھائی آج ایک انسان قوت، طاقت کے غرور اور نشے کے اندر ہے، حکومت، سلطنت اور عہدے کے نشے کے اندر ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ قوم قبیلہ اس کے ساتھ ہے، جسمانی بازوؤں کی قوت ہے، کسی کے پاس علم ہے، جو بھی چیز اس کے پاس، کسی کے پاس حسن ہے۔ تم یہ بتاؤ، تمہاری یہ سب چیزیں جو ایک دن کے لیے بھی اگر باقی ہیں تو وہ بھی تمہارے رب کی مرہون منت ہیں۔ اگر یہ نظام تمہاری موجودہ زندگی کی بقا کا وہ ختم کر دے، یعنی طعام، کھانا پینا، اگر انسان کا کھانا پینا رک جائے کسی بھی صورت میں، زمین سے کھانا پینا نہ ہوگے، غلہ نہ ملے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملے، بتائیے طاقت باقی رہے گی؟ عہدہ و منصب باقی رہے گا؟ قوم قبیلہ اس کو بچا سکتا ہے جو آدمی کھا نہ سکتا؟ بس یہ بنیادی قیام دنیا میں تمہاری موجودہ زندگی جو باقی ہے وہ بھی تمہارے خالق و مالک کے نظام کے تحت باقی ہے۔ نظام کیا ہے؟ فرمایا آسمان سے پانی برسایا، زمین کو پھاڑ کے غلہ اگایا، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور، گھنے باغات، عمدہ قسم کے میوے، اور تم زمین سے نکلنے والی جو نباتات ہیں، ترکاریاں، غلے،
چاول، جو، گندم، ان سب چیزوں سے تم روٹی، سالن، بنیادی چیز انسان سب سے عمدہ کیا ہے جناب؟ گوشت. کہ یہ گوشت تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ چوپائے اور کھانے والے جانور کہاں سے آئے؟ ان کی بقا، ان جانوروں کو باقی رکھنے کے لیے جس چارے کی ضرورت ہے، لفظ ابا کے بارے میں وفا کی ہتوں و ابا، یہ چارہ اللہ نے زمین سے نکالا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اگر زمین سے اگنا بند ہو جائے، آپ یقین جانیے ہمیں کھانے کو کوئی جانور نہ ملے. یہ جو حلال جانور ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ سب نظام قدرت کا چل رہا ہے. تو یہاں تک اس صورت کی متاعا لکم ولانعامکم تک 32 آیات ہوئیں. آخری 10 آیات اللہ رب العالمین نے کیا مضمون بیان فرمایا؟ اب انجام کار تمہیں اچھی طرح سمجھایا، بتایا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے پیدا کیا ہے، کہاں جاؤ گے، دنیا میں زندگی گزار رہے ہو کس کے بھروسے پر، یعنی کس کے نظام کے تحت، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے پھر انجام کو بیان فرمایا کہ یاد رکھنا دنیا ختم ہونے کے بعد سب کچھ ختم، ایسا کچھ نہیں، بلکہ اس دنیا کے اختتام پر تو اصل حقیقت شروع ہوگی. اس زندگی کے ختم پر نئی زندگی شروع ہوگی، اصل زندگی شروع ہوگی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ ہے آیت نمبر 33. اللہ پاک یہاں سے اس زندگی کو بیان کر رہے ہیں جس کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا، اور دونوں قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے. کامیاب لوگ، ان کی کامیابی، ناکام لوگ اور ان کی ناکامی. بس اب ان آیات کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھیے، سہل آسان آیات ہیں، سمجھ میں آنے والی. فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی. آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی. فَإِذَا، پس بالآخر جب، جاءت آ جائے گی، الصاخہ، ایسی آواز جو کان کو پھاڑ کے رکھ دے. کیا مراد ہے؟ سور. پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، سورہ انشقاق میں عرض کر چکا ہوں، سور 2 مرتبہ، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی. پہلا سور جس سے یہ موجودہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ اونچی بلڈنگیں سب ختم، یہ سورج چاند ستارے سب ختم، یہ پہاڑ دریا سب تباہ و برباد، یہ زمین و آسمان کا نظام بالکل لپیٹ دیا جائے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ انسان کے پاس کوئی وارننگ ہو، کوئی اعلان ہو کہ بھئی اب کل قیامت آنے والی ہے. جیسے ایک فضول سی باتیں چلتی ہیں نا کہ فلاں سن میں قیامت آ جائے گی. یہ بالکل فضول بات ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور یوں کہا جائے کہ بس لوگوں کو ایک غلط فہمی کے اندر مبتلا کیا. اللہ کہتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، قیامت تو آئے گی لیکن میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ نظام کیا ہوگا، اسی طرح نظام چل رہا ہوگا. ہاں بڑی بڑی علامات ظاہر ہوں گی، اور آج کے اس موقع پر، اس دور میں، اس زمانے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت کی علامات صغریٰ، جو چھوٹی علامتیں ہیں بہت ساری حدیث میں صراحتاً آئی ہیں، مستقل احادیث کے ابواب و عنوانات اس کے اوپر ہیں. علامات صغریٰ آپ سمجھیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. قیامت کے آنے کی چھوٹی علامات پوری ہو چکی ہیں. اب انتظار ہے بڑی بڑی علامات کا، جن میں سے بڑی علامت دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا. ایک بڑی علامت جس کو کائنات کا، اس میں رہنے والا، اس زمانے میں رہنے والا ہر انسان دیکھے گا، وہ ہے طلوع الشمس من مغربہا، مغرب سے سورج کا نکلنا. جو روزانہ سورج یہاں سے نکلتا ہے نا مشرق سے، بڑی علامت. یہاں تک صحیح احادیث میں آتا ہے یہ اتنی بڑی علامت ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا.
اب کسی کی توبہ قابل قبول نہیں، یعنی اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ تو بڑی علامات کا بھی اب شروعات ہیں، دجال کے ابتدائی اثرات شروع ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ جو صاخہ آئے گا کیا ہے؟ لوگ کام کر رہے ہیں، احادیث میں آتا ہے، اس کی بھی باتیں بیان کی گئی۔ کھیتی میں کام کرنے والا کھیتی میں نکلا اپنا کام کر رہا ہے، تاجر دکان پہ ہے، کپڑا پھاڑ رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، عورتیں کھانا پکا رہی، دنیا اسی طرح رواں دواں ہے، دنیا اسی طرح رواں دواں ہے۔ اور لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی تو غفلت کا دور، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ اچانک وہ ایک آواز سنیں گے، جو آواز شروع میں بالکل باریک سی ہوگی اور وہ بڑھتی چلی جائے گی، شروع میں ذرا سریلی سی لگے گی، لوگ آواز کی طرف سنیں گے، بڑی اچھی سی آواز آ رہی ہے، پھر وہ آواز بڑھے گی اور اتنا بڑھے گی جس کے بارے میں یہاں فرمایا صاخہ، کان کو پھاڑ دے گی، دلوں کو چیر دے گی، اور انسان سب کے سب اس آواز کی تاپ لا کے مر جائیں گے۔ پھر وہ آواز اور بڑھے گی اور کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، گویا جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ایک وقت پہ آئے گا، ممکن ہے 1 سال 2 سال 5 سال نہیں، تھوڑا سا اس کا وقت ہے، کیونکہ بڑی علامات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نازل فرمایا، اس کا نزول تو 1450 سال پہلے ہوا، یہ آیت آج تو نازل نہیں ہوئی، لیکن احوال قیامت کیوں بیان کی جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احوال قیامت، یہ جو قیامت کبریٰ ہے میرے محترم دوستوں، یہ تو اپنے وقت پہ جب آئے گی جب اس کائنات کا کوئی نقشہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ 2 بڑی اہم حکمتیں ہیں، ان کو بیان کریں، دونوں کو سنیے غور سے۔ پہلی حکمت، یہ جو آپ نے دیکھا سورج بے نور ہو جائے گا، اگر تھوڑا سا ایک عام ذہن کے ساتھ ہم سوچیں تو یہ کائنات میں جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، جب سورج ختم ہوگا، جب چاند ختم ہوگا، جب زمین پھٹے گی، جب آسمان ٹوٹے گا، آج تو نہیں ہو رہا، اور جب یہ سارا نقشہ سمیٹ دیا جائے گا، کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ انسان اس کی بے حقیقت ہونے کو سمجھے۔ آج ہم غفلت میں پڑھ کے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں چیزیں باقی رہنے والی ہیں، ان سے اپنا دل لگاتے ہیں کہ یہ بالکل تباہ و برباد ہونے والی ناپائیدار چیزیں ہیں، تم اس میں لگ کر اپنی پائیدار آخرت کو برباد نہ کرو۔ تم بڑی شاندار بلڈنگ بنا رہے ہو، 50 منزلہ، 100 منزلہ، 20 منزلہ، 10 منزلہ، کیا مطلب اس کا؟ تم اپنی ساری صلاحیتیں اس میں کھپا رہے ہو۔ اس کو سمجھو، یہ خالی بلڈنگ نہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سب ناپائیدار چیزیں۔ پہلی حکمت تو یہ کہ انسان گارے مٹی میں دنیا کی ذرا سی زندگی میں اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرے، اپنے اصل آخرت کی تیاری کو سامنے رکھے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت، یہ تو قائم جب ہوگی کائنات کا نقشہ ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ارے انسان، تم یہ سوچو تمہاری قیامت کب آئے گی؟ تمہاری قیامت کب آئے گی؟ تمہاری قیامت جب آئے گی جب کہ تمہاری موت آئے گی۔ ہر انسان کی موت کے ساتھ اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے، ایک انسان آج دنیا سے چلا گیا، ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو رکھ کے سوچے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج تو اس کو خوف سے ڈرنے لگتے ہیں، جی مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم جینا چاہتے ہیں۔ ہر انسان جینا چاہتا ہے، موت سے فطرتاً طبعاً ہر ایک کو خوف لگتا ہے، وہ خوف زدہ کرنا مقصود نہیں، تیاری مقصود ہے۔ سوچئے کہ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن موت آ گئی تو یہ کائنات ساری ہمارے لیے ختم ہو گئی۔ نہ ان کپڑوں سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، نہ اس مکان سے میرا فائدہ، نہ اس سواری سے میرا فائدہ، نہ اس کھانے، یہ سب میرے لیے ختم۔ تو فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ 2 حکمتیں، ایک تو ان چیزوں سے جینا لگایا جائے،
اس کو مقصد حیات نہ بنایا جائے کہ سب ختم ہونے والی ہیں، اور نمبر 2 یہ سمجھا جائے کہ اس بڑی قیامت سے پہلے جو اصل میری لیے قیامت ہے وہ تو میری موت ہے، میں اس سے پہلے اس کی تیاری کر لوں۔ جس طرح وہ قیامت کبریٰ آنے سے پہلے پتہ نہیں لگے گا، اسی طرح میری موت آنے سے پہلے مجھے بتایا نہیں جائے گا کل آپ کا انتقال ہوگا، پرسوں آپ کی موت آئے گی، سال بعد 2 سال بعد نہیں جناب، تیاری اس کی مسلسل۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بالآخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ یوم ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی، یعنی وَقُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ جو پیچھے فرمایا تھا اس کو اللہ پاک فرمانے پتہ لگ جائے گا تم کو، جو تم کہہ رہے ہو کچھ بھی نہیں۔ یہ آیتیں خالی آج پہلی مرتبہ نہیں پڑھی جا رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی طرف یہ آیتیں پڑھی تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، لے آئیں جناب وہ قیامت، اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیں۔ اس میں سمجھایا گیا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون۔ یہ پورا منظر سورہ یاسین میں بھی بیان کیا گیا، سورہ یاسین کی آیتیں ہیں۔ تو یعنی تم یہ نہ سمجھو ایسی غفلت میں نہ پڑو، غفلت سے نکلو، یہ سارے حالات آنے والے ہیں، اور اس قیامت کبریٰ سے پہلے تمہاری اپنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ پہلا سور پھونکا جائے گا، کان پھاڑنے والی آواز، کائنات ختم ہو گئی، سب کچھ درہم برہم ہو گیا، اور ایک زمانہ گزرے گا، ایک زمانہ گزرے گا کہ صرف اللہ کی ذات کائنات میں باقی رہے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد میدان محشر کا میدان قائم ہوگا، عدالت لگے گی اور سارے انسان ہوں گے۔ آج تو سارے انسان موجود نہیں ہیں نا بھائی، آج تو 7-8 ارب انسان موجود ہیں، جو چلے گئے وہ عالم برزخ کے اندر، جو آنے والے ہیں ان کی روحیں عالم ارواح کے اندر۔ ابھی تو تقسیم ہے، ابھی تو تقسیم ہے، ماضی کے لوگ عالم برزخ میں، مستقبل میں آنے والی روحیں عالم ارواح میں۔ ابھی کون ہیں؟ جو دنیا کے اندر جو یہ مرحلہ گزار رہے ہیں، لیکن یہ جو دن آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ کو جو بیان کیا گیا، تاکہ یہ مضمون سمجھ میں آئے اس بات کو سمجھنے سے کہ جو وہ میدان محشر قائم ہوگا اس میں کون ہوں گے؟ سارے انسان ہوں گے، جو گزر گئے وہ بھی ہوں گے، جو ہیں میں اور آپ ہم بھی ہوں گے، آنے والے بھی سب ہوں گے۔ اور منظر کیا ہوگا؟ یوم، اس دن، یفر المرء، یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یفر یوم، اس دن، یفر بھاگے گا، فرار، لفظ فرار اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلاں آدمی فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ یفر بھاگے گا، المرء آدمی، انسان، من اخیہ، اپنے بھائی سے، اخی بھائی ہی، اپنے بھائی سے، اپنا حقیقی بھائی۔ یہاں وہ رشتے بیان کیے جا رہے ہیں، غور کیجئے گا، جو رشتے مشکلات میں کام آتے ہیں، جو رشتے تکلیفوں میں، مشکلات میں، حادثات میں، عام طور پہ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرا بھائی موجود ہے، میری اولاد موجود ہے، بیوی تو ساتھ دے رہی ہے، پانی اٹھ کے پلا دیتی ہے اگر میں نہیں اٹھ پاتا، ماں باپ۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ ترتیب سے اللہ نے بیان فرمایا وہ رشتے جو انسان کو جن پر تدریجاً زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، کہ انسان بھاگے گا اس دن اپنی بھائی سے، بھائی سے بھاگ رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ پریشان ہے، پریشان، جس کو شأن بیان کیا، ایسی پریشانی کہ کسی کی پرواہ نہ ہو۔ بعض اوقات میں نے بطور مثال کی بھی عرض کیا، خدا نہ کرے کوئی طوفان آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا منظر، آج کل میڈیا کا دور ہے، تصویریں آ جاتی ہیں، جب انسان دیکھتا پیچھے سے پانی آ رہا ہو، بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، کسی کی پرواہ نہیں، بس کسی طرح میں بچ جاؤں۔ کوئی بڑی آگ لگتی ہے تو آدمی کیسے اپنی جان بچانے بھاگتا ہے، ارے بھائی وہ آپ کا پیسہ ہے، چھوڑو پیسے کو، اپنی جان بچاؤ۔ کیوں؟ یہ پریشانی کا چھوٹی پریشانیاں ہیں،
یہ پریشانیاں ساری چھوٹی ہیں، وہ اتنی بڑی پریشانی آنے والی ہے کہ فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ امی اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ ماں اور باپ کو اولاد کی فکر نہیں، اولاد ماں باپ کی فکر نہیں کریں گے۔ وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ بنی ابن بیٹا، بنی بہت سارے بیٹے، سارے بیٹوں سے۔ آج جن بیٹوں پر بھروسہ، بیٹے باپ سے بھاگ رہے ہیں اور باپ بیٹے سے۔ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بیان فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ، اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، یعنی جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کو، یومئذ اس دن، شأن ایک ایسی فکر ہوگی، ایک ایسی حالت ہوگی، ایک ایسی پریشانی ہوگی۔ شأن کہتے ہیں حالت کو، حالت ایک ایسی حالت ہوگی یغنیہ، جو اس کو دوسرے سے مستغنی کر دے گی، دوسرے سے بے فکر کر دے گی، دوسرے سے مدہوش کر دے گی، کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اپنی فکر لگی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، حضرت لکھتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی، اسے دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا، دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اب تو ہمیشہ کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ منظر بیان کیا اس دن کا، اس خوفناک، ہولناک، پریشان کن دن کے اندر انسان دو قسموں پر ہوں گے۔ اب یہ ہے خلاصہ اس پورے مضامین کا آخری آیات میں۔ اس پریشانی والے دن میں بھی کچھ لوگ مزے کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ خوش و خرم ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں۔ میں عرض کیا اس منظر کو سوچیے، آج کے طوفان، آج کی آگ، آج کی بڑی سے بڑی پریشانی سے بڑی پریشانی، وہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہے، اس کے چہرے کا خوف۔ لیکن جو لوگ تیاری کر کے جائیں گے اسی دن، اسی میدان محشر میں، بہت سے لوگ کیسے ہوں گے؟ دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ وجوہ جمع ہے وجہن کی، چہرہ، کیونکہ چہرہ یہ ترجمان قلب ہوتا ہے، یہ اندر کی عکاسی کرتا ہے۔ دل میں اگر خوشی ہوگی تو چہرے پہ اس کے اثرات نظر آئیں گے، دل غمگین ہوگا تو چہرہ بتائے گا اسے کوئی غم ہے، اسے کوئی غم ہے۔ تو فرمایا وجوہ، بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا یہ چمک کس چیز کی ہوگی، یہ نور کس چیز کا ہوگا؟ سنیے، نور ایمان ہوگا، ایمان کا نور چہروں پر چمک رہا ہوگا۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ اپنی ایمان کی حفاظت کر کے یہاں آئے ہیں۔ چاروں طرف ایمان کے دشمن موجود ہیں، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کوئی نظریہ باطل نہ ہو جائے، کوئی بات زبان سے ایمان کے خلاف نہ نکل جائے، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے کہیں ایمان کا سودا نہ ہو جائے۔ آج جن چہروں کو ہم یہ کہتے ہیں غریب لوگ ہیں، دنیا کے اعتبار سے کوئی ترقی نہیں کی، وہ چہرے جو ایمان کی حفاظت کر کے لے کے جائیں گے، فرمایا وجوہ، اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے، یومئذ اس دن، مسفرہ چمکتے ہوئے ہوں گے، اور وہ چہرے پہ جو چمک ہوگی وہ ایمان کی ہوگی، وہ روشنی اور نور ایمان کا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا خالی چہرے نہیں چمک رہے ہوں گے، بلکہ ان کا جو رویہ ہوگا، ان کا جو عمل ہوگا وہ بھی ضاحکہ، ہنستے ہوئے، ہنس رہے ہوں گے۔ یہاں لوگ پریشان ہیں، وہ ہنس رہے ہیں جی، ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، ضاحکہ ہنستے ہوئے، مستبشرہ خوشی مناتے ہوئے، خوشخبریاں دیتے ہوئے۔ اس ہولناک دن میں چہرہ بھی روشن چمکدار ہے اور اس پر ہنسی کے آثار ہیں اور زبان پر خوشخبریاں ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا۔ وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا یہ سارے حالات آنے والے ہیں۔ قرآن کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن سے۔
قرآن نے بتایا ان سب اس دن کی تیاری کرنی ہے. اب یہ تیاری کر کے گئے, آج سمجھ میں نہیں آ رہا, آج دھوکہ لگا ہوا ہے. آج ہم کامیاب کن کو سمجھ رہے ہیں؟ جناب بڑے چمک دمک چہرے والے لوگ, مال ان کے پاس زیادہ ہے, چیزیں زیادہ ہیں, عہدہ اور منصب, دنیا کی ترقیات, آسائش والی زندگی, اس کو دیکھ کے ہم متاثر ہو رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں نہیں جناب, کام آنے والی چیز ایمان اور اعمال صالحہ ہیں. جس کو محنت کر کے تیار کرنا ہے دنیا میں, وہی چیز, یہ چیز کام آئے گی. اس دن جس دن ساری چیزیں ختم, صرف ایمان و اعمال کا سکہ چلے گا. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے پیچھے آیات میں سمجھایا, اتنا خوفناک دن کہ اپنوں سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے. اور پھر فرمایا اسی دن کے اندر بہت سے لوگ چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ ہنسی خوشی. یہ تو وہ ہیں جو تیاری کر کے آئے ہیں, جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کے گھر کو یاد رکھا, بھلایا نہیں. جنہوں نے یہاں کی خوشیوں کو قربان کیا وہاں کی خوشی کے لیے, جنہوں نے یہاں کی راحت کو قربان کیا وہاں کی راحت کے لیے, جنہوں نے یہاں مال و دولت کو وہاں کے لیے جمع کر لیا, تیاری کر کے آئے, وہ خوش و خرم ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو ہی سب سمجھا, جو مزے کرنے یہیں کر لو, جو تفریح کرنی یہیں پر, جو کچھ ترقی کرنی ہے دنیا کے اندر, فرمایا ان کا حال کیا ہوگا. دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَوُجُوهٌ, اور کتنے ہی چہرے, یوم اس دن ایسے ہوں گے, عَلَيْهَا غَبَرَ, ان پر خاک پڑی ہوئی ہوگی. وَوُجُوهٌ, اور کئی چہرے. کون ہیں؟ آگے بیان کریں, کفار, فاسق و فاجر. دیکھیے پیچھے دو چیزیں بیان کی, ایک چہرے کی چمک, میں نے عرض کیا نور ایمان, پھر عرض کیا ضاحکۃ مستبشرہ, یہ ہے اعمال کی برکات, نیک اعمال کی برکات, ہنس رہے ہیں, خوش ہیں. دیکھیے رزلٹ کا دن آتا ہے, نتیجے کا دن, بھئی کل کیا ہے رزلٹ ہے, چہرہ بتا دیتا ہے کون تیاری کر کے اچھا امتحان دے کے آیا اور کس نے امتحان اچھا نہیں دیا. جو رزلٹ کی تقریب ہوتی ہے نا, چہرے بتاتے ہیں. کامیاب ہونے والے بڑے مطمئن ہوتے ہیں ہماری پوزیشن آئے گی, اچھے نمبر آئیں گے. اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی, جس نے امتحان اچھا نہیں دیا ہوتا, ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو چھوٹا سا امتحان کہ ناکامی کے بعد پھر کامیابی, یہ ہمیشہ کا امتحان ہے. وَوُجُوهٌ, اور بہت سے چہرے, یومئذ, اس دن, عَلَيْهَا غَبَرَ, غبار سے, غبار. یہ غبار کا مطلب والا غبار نہیں, وہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ارے چہرے پر جو ہے وہ خاک اوڑ رہی تھی, خاک. اردو میں کہا جاتا ہے چہرہ ایسا ہو رہا تھا اس پہ خاک اوڑ رہی تھی, یعنی بہت پریشان تھا یہ آدمی. گھبراہٹ کی وجہ سے اس کی کیفیت ایسی تھی جس سے چہرے پہ خاک اوڑ رہی ہو. ترہقوہا قطرہ, ترہقوہا, چھا گئی ہوگی, ڈھانک لیا ہوگا ان کے چہروں. کس نے؟ قطرہ, سیاہی نے, کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں, خاک اڑ رہی ہے. چہرہ دیکھو کیسا اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے. آج وہ چمکتے دمکتے چہرے جو رب کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں کل وہ ان پہ خاک اڑ رہی ہوگی, کل وہ سیاہ ہوں گے, کل وہ بے رونق ہوں گے. اس پہ خوف کی ایک ایسی چادر چھائی ہوئی ہوگی کہ مت پوچھیے آپ کیا کیفیت ہوگی. ترہقوہا قطرہ, سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا. قطرہ سیاہی, ترہقوہا چھا جانا, چھا گئی ہوگی ان پر سیاہی, پورا چہرہ فق, رنگ بالکل بدلا ہوا. کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اتنے پریشان ہیں؟ کا اولائکا, یہ وہی لوگ ہوں گے, ہم الکفرۃ الفجرہ, جو کافر تھے اور بدکار تھے. بس جو کافر تھے, کفرہ, الفجرہ, فاجر تھے. کافر اشارہ ہے ایمان نہیں تھا ان کے پاس, فجرہ اشارہ ہے اعمال بھی نہیں ہے ان کے پاس. بدعمل, بدکار لوگ اتنے پریشان ہوں گے. تو میرے محترم دوستوں, یہ آیات قرآنیہ ہر انسان کو غفلت سے نکال نہیں ہیں. پورا منظر اللہ نے بیان کر دیا اگر توجہ سے اس کو دیکھیں.
اور اس کو دھیان سے پڑھنے اور غور کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہر انسان جو تدبر کرے گا، غور کرے گا، وہ اپنی زندگی کو بدلے گا۔ وہ کہے گا میں کیوں دنیا کی راحت و آرام کو، ہمیشہ کی راحت کو داؤ پر لگا دوں دنیا کی راحت کے لیے؟ چند دن کی مشقت اٹھا لیں۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آپ کا کوئی بات نہیں، آدھے گھنٹے کی تو بات ہے، 1 گھنٹے کی بات ہے، 2 گھنٹے کی بات ہے، سفر کے بعد جب منزل پہ پہنچیں گے پھر آرام سے۔ میرے محترم دوستوں، بالکل اسی طرح یہ سفر چل رہا ہے۔ منزل ہماری وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آخرت کی تیاری، دنیا کے سارے کام کرنے ہیں لیکن آخرت کو سامنے رکھ کے کرنے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے۔ یہاں ہمیں جانا ہے، یہ ہمارا اہم مقام ہے، یہاں کی کامیابی کے لیے آج تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، یقین دلوں میں یقین اتر جائے، اور اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا گزشتہ روز کے درس میں بھی، کہ گزشتہ اتوار کے درس میں، کہ اس کو ہم بار بار دیکھیں بھائی۔ قرآن کریم ایک مرتبہ پڑھ لینے کی کتاب نہیں، بار بار پڑھیں، غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اپنی عملی زندگی کا محاسبہ کریں، تو انشاءاللہ یہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اترے گا اور ہماری زندگی کو نورانی اور روشن بنا دے گا۔ اس کی برکات دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی قرآن ساتھ آئے گا، اور اسی طرح میدان محشر میں اور ہمیشہ کی جنت میں اس قرآن کریم کی برکت سے ہم ساری کامیابیوں کو حاصل کریں گے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اس انداز سے کہ اس کے مفہوم پہ بھی غور کیجئے۔ جب قرآن کی آیات پڑھیں سنیں تو اس کا بنیادی مفہوم و خلاصہ ہمارے ذہن میں آتا چلا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مستبشرة۔ جی جب ان آیات کو پڑھیں تو سنت عمل ابھی ذہن میں آیا، عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں۔ ہاں آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ہے، نہیں پتہ قرآن کیا ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھنا دور کی بات۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، نعمت ہے اللہ کی۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرات صحابہ کرام، اور آج تک دیکھا ہے، سنا ہے، اللہ کے نیک بندے جب قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آیات کے مفہوم، معنی، آیات کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں ان کی مناسبت سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ یہ آیت ہم نے پڑھی کہ بہت سے چہرے اس دن روشن، مسکراتے ہوئے، خوشخبریاں دل میں دعا کریں، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر۔ آگے ذکر آئے گا خوف والے، پریشان، سیاہ، خاک اڑ رہی ہے، کافر و فاجر، یا اللہ ہمیں ان سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ان سے بچا لے۔ آیات رحمت آئے تو امید بڑھے، اللہ سے دعائیں مانگیں دل میں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، دل میں مانگیں یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی ان میں شامل کر لے، مجھے بھی ان اعمال کی توفیق دے دے۔ اور آیات عذاب آئیں تو ڈر جائیں، خوف پیدا ہو، یا اللہ مجھے بچا لے اس سے،
مجھے ان اعمال سے بچا لے، ایسے برے اخلاق سے بچا لے، ایسے غلط عقائد اور نظریات سے بچا لے، بے ایمانی سے میری حفاظت فرما دے۔ یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ قبولیت کی وقت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ یہ پڑھا تو دعا کریں اللہ ہمیں ان میں سے کر لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان بھاگیں گے، ہر انسان تھوڑی بھاگے گا، یہ تو وہ ہوں گے جو تیاری کر کے نہیں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں ان سے بچا لے، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ جی وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ صدق الله العظيم۔